بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیًا اما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کی نماز کتنی رکعات ادا کرنا ثابت ہے؟ اور ایک بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ تراویح کے کئی نام ہیں۔ تراویح کی نماز، قیام اللیل، تہجد کی نماز، یہ سب نام الگ الگ ہیں، لیکن یہ ایک ہی نماز ہے۔ رمضان میں سے اول وقت میں عموماً پڑھتے ہیں آسانی کی وجہ سے، اور رمضان کے علاوہ دنوں میں یہی نماز تہجد کی نماز کہلاتی ہے، جو رات کے آخری حصے میں عموماً ادا کی جاتی ہے۔ ایک حدیث کے ذریعے سے اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی رکعتیں ثابت ہیں تراویح کی نماز۔ حدیث: وعن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن انہ سأل عائشہ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي رواه مسلم في كتاب الصلاة المسافرين۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میں نے سوال کیا، پوچھا کہ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، کہ رمضان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسی ہوا کرتی تھی، کتنی رکعتیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ واضح انداز میں فرماتی ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیری علی 11 رکعۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز چاہے رمضان ہو یا پھر رمضان کے علاوہ 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ 8 رکعات تراویح اور 3 رکعت وتر، 8 رکعت اور 3 رکعت کو وتر کو ملائے تو مکمل 11 رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ہی پڑھنا ثابت ہے۔ ایک بیوی رات کی تنہائی کے بارے میں ایک شوہر کے تعلق سے جتنا جان سکتی ہے، دنیا کا کوئی اور شخص اتنا نہیں جان سکتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رات کی نماز کے بارے میں، جنہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے، فرماتی ہیں کہ 11 رکعت وتر کو ملا کر کے 11 رکعت سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی نہیں کرتے تھے، چاہے رمضان ہو چاہے رمضان کے علاوہ۔ اس کے بعد سے نماز کی کیفیت و صفت کو بیان فرماتی ہیں کہ یصلی 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 8 رکعات کا معاملہ ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی رکعات کو لمبی کیا کرتے تھے۔ ان کے حسن کے بارے میں اور لمبی رکعتوں کے بارے میں کیا کہنا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر کی نماز ادا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ، کہتی ہیں کہ میں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنام قبل ان توتر، آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے سو بھی جاتے تھے، نیند سے ہوتے تھے، خراٹے کی آواز تک بھی آتی تھی، اٹھتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، وضو ٹوٹتا نہیں تھا۔ جبکہ عام امت کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی ہم میں سے سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسے اگر دوبارہ نماز ادا کرنی ہے تو وضو بنانا پڑے گا۔ تو حدیث واضح کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کی نماز ادا کرنا جو ثابت ہے وہ 8 رکعت ہے، وتر کو 3 رکعت وتر ملائیں گے تو مکمل 11 رکعت۔ اب یہاں پر کیا تراویح الگ نماز ہے اور تہجد الگ نماز ہے؟ اس شبہ کو دور کرنے کے لیے امام ترمذی رحمہ اللہ کتاب الصیام کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں، اور حدیث نمبر ہے 806۔
حدیث کا آخری ٹکڑا ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک موقع پر 23ویں رات میں نماز پڑھائی، 25ویں رات نماز پڑھائی اور 27ویں رات ہمیں تراویح کی نماز پڑھائی۔ اور 27ویں رات کا معاملہ کیا تھا کہ فقام بنا حتی تخوفنا الفلاح، اتنی لمبی تراویح کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھائی، ہمیں ڈر ہونے لگا کہ کہیں سحری کا وقت فوت ہو نہ جائے۔ صحابی کی گواہی، تراویح کی نماز اتنی لمبی پڑھا رہے ہیں، صحابی کو خوف ہونے لگ رہا ہے کہ کہیں سحری چھوٹ نہ جائے۔ اگر تراویح الگ نماز ہوتی، تہجد الگ نماز ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تراویح پڑھانے کے بعد تہجد پڑھنے کے لیے بھی وقت نکالتے۔ معاملہ صاف ہے، حدیث واضح کرتی ہے کہ تراویح اور تہجد دونوں ایک ہی نماز ہے، الگ الگ نماز ہیں، نام الگ ہے، نماز ایک ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد امام محمد رحمہ اللہ اپنی کتاب موطا امام محمد کے اندر باب باندھتے ہیں، باب الصلاۃ التراویح، تراویح کی نماز کے بارے میں۔ اس کے تحت اسی حدیث کو لاتے ہیں جو حدیث ہم نے پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دیتی ہے کہ 11 رکعت وتر کو ملا کر کے 11 رکعت سے زیادہ پڑھنا ثابت ہی نہیں ہے، چاہے رمضان ہو چاہے رمضان کے علاوہ۔ لہٰذا تراویح، تہجد نام الگ الگ ہیں، نماز ایک ہی ہے۔ حدیث سے پتہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پڑھنا ثابت ہے رمضان میں یا پھر غیر رمضان میں، وہ 8 رکعت مع وتر 11 رکعت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بات کی گواہی دے رہی ہیں۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر مسئلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تلاشتے ہوئے سنت رسول کے مطابق عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ ہمیں رمضان کی حفاظت کرنے، رمضان کے مہینے کی حفاظت کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کو توفیق عطا فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔